بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 6 کے سوال نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 4، قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ جواب آپ لکھیں گے صبر کے لغوی معنی، صبر کا مفہوم اور پھر صبر کی ترغیب۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسلامی تعلیمات میں مسلمانوں کو دکھ، سکھ، خوشی اور غمی دونوں میں صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر کا حکم، قرآن میں انسان کو صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، بس اپنے رب کے حکم سے انتظار کریے، صبر کریے۔ صبر در حقیقت ایک ایسی صفت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں اور جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے مختلف مقامات پر بشارتیں دی گئی ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں، قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو بے پناہ بشارتیں دی گئی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اللہ کی رحمت و عنایت، صبر کرنے والوں کو اللہ نے اپنی خاص رحمت و عنایت کی بشارت دی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرتی ہے۔ بے حساب اجر کی بشارت، اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، یعنی ہر نیکی کا ثواب اللہ کے پاس ایک خاص اندازے اور حساب سے ہے، لیکن صبر کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک جو صبر کرتے ہیں ان کو بے حساب اجر ملے گا۔ اللہ کے قرب کی بشارت، جو لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں اللہ ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جنت کی بشارت، اللہ نے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، یعنی ہر مصیبت پر صبر کیا، تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اس جنت کے نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کامیابی کا ذریعہ، صبر ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ خلاصہ کلام، الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم ہر تنگی اور مصیبت پر صبر کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم وہ تمام نعمتیں حاصل کر سکیں جس کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے۔ سوال نمبر 5، خالی جگہیں پر کیجیے۔ نمبر 1، صبر و شکر ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2 پہ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید آئی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 4، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، دکھ تکلیف کو صبر ہی دور کر سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ یہ بھی آ سکتا ہے دکھ تکلیف کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، سبق کے اعتبار سے میں نے صبر لکھا ہے یہاں پہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے سوال نمبر 4 اور 5 کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔